کر دو کریں. ہاں کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قارون کان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا. پھر اس نے انہیں پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے چابیاں طاقتور لوگوں کے جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی. ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تارو نہیں اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تفسیر میں میں پڑھوں تم پڑھنے. اتنی بات تو خود قرآن کریم سے واضح ہے کہ قارون بنو اسرائیل ہی کا ایک شخص تھا. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے فرعون نے اس کو بنو اسرائیل کی نگرانی پر متعین کیا ہوا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کے نائب قرار پائے تو اس سے حسد ہوا، اور بعض روایت میں ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ بھی کیا کہ اسے کوئی منصب دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ منظور نہیں تھا کہ اس سے کوئی منصب ملے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی. اس پر حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور اس نے منافقت شروع کر دی. قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال فرمائے ہیں اس کے معنی ظلم و زیادتی کے بھی ہو سکتے ہیں اور تکبر رکھنے کے بھی. کہتے ہیں کہ جب سکو فرعون کی طرف سے بنو اسرائیل کی نگرانی سونپی گئی تو اس نے اپنے ہی قوم کے لوگوں پر زیادتیاں کی تھی. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو. اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی دوسروں پر احسان کرو اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو. یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ مال کی دولت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرو جس کے نتیجے میں آخرت کا ثواب ہو. یعنی کہ مال صحیح طرح استعمال کرنے کی بات کی جائے ترکیب یہ. یعنی آخرت کا گھر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے ضروریات بالکل نظر انداز کرو، بلکہ ضرورت کے مطابق دنیا کا ساز سامان رکھنے اور کمانے میں بھی کچھ گناہ نہیں. البتہ دنیا اس انداز سے نہ کماؤ جس سے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے. یعنی کہ دنیا یہ کہ آخرت کی صاف، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کمانے کے چکر آخرت کو نقصان ہو. یہاں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جو مال اور دولت تمہیں دنیا میں ملا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس نے تم پر احسان کر کے تمہیں عطا فرمایا ہے. اس طرح تم بھی لوگوں پر احسان کر کے انہیں اس مال و دولت میں شریک کرو. یعنی کہ دوسروں کو دو، صدقہ اور زکوٰۃ کی بات ہے. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. کہنے لگا
یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے نسلوں کو ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ ایک طرف تو قارون یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے جو دولت حاصل کیا ہے اپنے علم و ہنر سے حاصل کیا ہے، اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ علم کا کوئی اعلیٰ درجہ تو درکنار اس سے اتنی معمولی بات بھی معلوم نہیں تھی کہ اگر بالفرض اس نے اپنے علم و ہنر سے یہ سب کچھ حاصل کیا تو علم نہ کس نے دنیا میں اس کو دیا؟ یہ بات بھی اس نے نظر انداز کر دی تھی کہ اللہ ایسے بہت سے انسانوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ مضبوط تھے اور اس کی قوم کے دعوے کیا اس طرح قوم کی طرح کے دعوے کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مجرموں کی حالت کا پورا پورا علم ہے، اس لیے اس کی حالت کو جاننے کے لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، آخرت میں اس سے جو سوالات ہوں گے ان کا جرم خود ان پر ثابت کرنے کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کسے ملے گا؟ فخرج عليه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے آن بان کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مجرموں کی حالت کا پورا پورا علم ہے، اور اس کے لیے اس کو حالت جاننے کے لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، آخرت میں ان سے جو سوالات ہوں گے ان کا جرم خود بخود ان کو ثابت کرنا ہوگا۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو مان لائے، نیک عمل کرے، اور انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی صبر کرتے ہیں، نیک عمل۔ صبر قرآن کریم کا ایک اصطلاح ہے جس کے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ناجائز خواہشات پر قابو کر پا کر اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری پر ثابت کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہر طرف ہے، گناہوں سے صبر روکنے کا صبر، اپنے حقوق جو دینا ان کا صبر، اور ہر طرح جو مشکلات کا صبر، ہر کئی طرح اس میں صبر داخل ہوتے ہیں صبر کے بعد۔ فخسفنا بداره فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، او ہو، پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں زمین میں دنسا دیتا۔ او ہو،
پتہ چل گیا کہ کافی لوگ فلاں نہیں پاتے. اب یہ پورا واقعہ بتایا گیا کہ پہلے لوگ قارون کی دولت دیکھ کہتے تھے کاش ہے اتنی دولت ہوتی، لیکن وہ کفر کرتا تھا. پھر لوگوں نے پھر اس کے بعد شادی کا زمین پہ پھر لوگوں نے کہا اچھا ہوا ہمیں پتہ چل گیا کہ ایسا جو پھر وہ کہتے ہیں اچھا. اور یہ بات بتا رہے ہیں کافی لوگ فلاں نہیں پاتے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وہ آخرت والا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے منسوب کر دیا ہے جو زمین میں نہ تو برائی چاہتے ہیں نہ فساد، اور نہ آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا. یعنی کہ آخرت والا گھر فائدہ اس کے جو زمین میں برائی نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا. پرہیزگار ہیں نیکی و بدی کے نتیجے میں کا فرق. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی. قیامت کے دن وہی جو نیک ہے وہ سزا ہی ملے گا، نہیں کہ 10 گنا اس سے بھی زیادہ ثواب مل رہا ہے. گناہ کو وہی جتنا اتنا ہی ثواب ملے گا، گناہ ملے گا، لیکن جو کیا ہے اس کی سزا ان کو ملے گی. قدم قرآن کا اعلیٰ صلہ. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسانیت کی جگہ ہے. کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. قرآن کریم میں ایسا لفظ معاد استعمال ہوا ہے، بعض مفسرین نے نزدیک عادت سے نکلا ہے، یعنی جو جگہ جس میں رہنے اور آنے والے انسان عادی اور ان سے مانوس ہو. تو بعض رات نے اس کی معنی لوٹنے کی جگہ بیان کی ہے. دونوں صورتوں میں اس سے مکہ مکرمہ مراد ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہجرت کے کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے جا رہے تھے. جب افسا کے قریب اس کے جگہ پہنچی جہاں سے مکہ مکرمہ کا راستہ الگ ہوتا ہے تو آپ کو اپنے وطن سے جدائی کا احساس ہو. اس موقع پر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو دوبارہ اس سرزمین میں فاتح کی حیثیت سے لایا جائے گا. چنانچہ 8 سال کی مدت میں یہ وعدہ پورا ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں آپ فاتح بن کر داخل ہوئے. عباس مفسرین نے انسانیت کی جگہ لوٹنے کی جگہ سے مراد جنت لی ہے. اس کا مطلب یہ بتایا کہ آپ کو اگرچہ دنیا میں تکلیفیں پہنچیں گی لیکن آخرت میں آپ کا مقام جنت ہی ہے. باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوتا. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اور اے پیغمبر، تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع ربك إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں
تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ آخری سورت کی۔ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ اس میں قارون کے واقعے میں بتایا گیا ہے، قارون کے پاس بہت دولت تھی، لیکن کیونکہ وہ کفر کرتا تھا، یعنی کہ حضرت موسیٰ کے دور کا تھا، پہلے لوگ کہتے تھے کہ قارون جیسے ہمیں بھی دولت مل جائے کیا بات ہے، لیکن جب انہوں نے انجام دیکھا تو کہتے بھائی ایسا تو نہیں ٹھیک، یہ صحیح نہیں ہے اس طرح کرنا۔ اور یہ واقعہ پورا موسیٰ کا واقعہ زیادہ شروع میں کور ہوا ہے، فرعون کو دعوت دی تھی اور موسیٰ کا بگننگ سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل اگلی سورت اسٹارٹ کریں گے، یعنی سورہ عنکبوت۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال فقط 3 صورتوں میں ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کر لیا، اور جو ان کے علاوہ ہے تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ مال میں 3 اقسام بتائے گئے ہیں۔ حضرت عمرو بن مامون اور دی طرح بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیات سے پہلے، اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اب 5 چیزوں جس کی بڑی انسان کو دھیان رکھے، 5 چیزوں کی، ایک تو ہے اب جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کی عبادت کی، جوانی کی امپورٹنس زیادہ ہے جو کرے گا، تو اس لیے جوانی کو استعمال کر لو زیادہ سے زیادہ۔ اور قیامت کے دن جو نیک لوگ جوانی بات کرتے ہیں ان کو اللہ عرش کے طائب نہیں لائیں گے۔ اور اپنی صحت کو مرض سے پہلے، یعنی کہ اگر صحت مند ہو تو اس کا فائدہ اٹھاؤ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے سے، کوئی بھی اپنے مالدار ہونے کو محتاجی سے پہلے، اور مالدار ہو تو اگر شکر کو اللہ کے نام میں دو، اس کا فائدہ اٹھاؤ اپنی فراغوں کو اپنے خصوصیات سے پہلے۔ اگر فارغ وقت میں ہے تو فارغ وقت میں کوئی اچھا کام کرو جس کا آخرت میں کوئی فائدہ ہو، اس سے پہلے تم مصروفیات میں لگ جاؤ، اور اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے۔ اور سب سے بڑی یہ زندگی یہ انسان کی یہ کہ موت کی ہے، تو موت سے پہلے زندگی کا اتنا فائدہ اٹھا لو تو کامیاب ہے، نہیں تو پھر جب غیر کو پردہ ہٹتا ہے تو پھر تو ختم ہو جاتا ہے ٹائم، پھر کیا وہی آ گیا سامنے۔ حضرت عبداللہ بن محسن اتنا بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اسے اپنے اہل و عیال کے متعلق کوئی خطرہ نہ ہو، اپنے گھر والے ٹھیک ہو سارے، وہ تندرست ہو، صحت بھائی سب ٹھیک ہے سب کچھ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، تو گویا اس کے لیے تمام اضطراف سے دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ جس کو صحت ٹھیک ہو، عادات ٹھیک ہو، کھانا ہو رہنے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ چیزیں بنیادی ضرورت کا پورا ہو، تو اس کو ایک بات سے حدیث یہ کی جا رہی ہے کہ شکر کرنا چاہیے اس انسان کو، اس کا کافی کچھ مل گیا اللہ نے دے دیا اتنا۔ یہ بھی کئی جگہ قائم ہے انسان شکر نہیں کرتا، صرف انسان میں یہ آگے انسان کو شکر کرنا چاہیے، اس سے زیادہ کچھ ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، دونوں میں سے ایک کی طلبگار ہیں، تم آخرت کی طلبگار بنو، دنیا کی طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے، حساب کا نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، یعنی کہ آخرت اور دنیا دونوں چل رہی ہے، اس میں کہہ رہا ہے کہ آخرت طلبگار زیادہ بنو، ایک دنیا سے نہیں، دنیا کی مالو پہ ساری زندگی نہ لگا دو، آخرت کی فکر، کیونکہ آخرت میں حساب، کل حساب ہونا ہے، یا تو حساب نہیں ہو رہا، کل حساب میں تیاری اچھے کرو۔ حضرت کتاب بن نعمان اتنا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال اور منصب سے بچا لیتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچا لیتا ہے چاہتا ہے، تو ایک طرح یہ کہ اللہ فتنے سے اور اس چیزوں سے بچا دیتا ہے، اتنا مال ہوگا، مال بھی اتنا ٹیسٹ ہے، تو اس طرح بات کی جا رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو اور عورتیں میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بات کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان ہے اور اس کی موت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ اپنی گدی کے پاس رکھا، پھر کھولا تو میں اور وہاں اس کی آرزویں ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ایسے مالدار کو پسند فرماتا ہے جو پرہیزگار ہو، کم اور غم نام ہو، اور ابن صرف حسد صرف دو آدمی پر ہے، اچھا، یہ دو بات بڑے اچھے ہیں جو خرچ کریں مالدار، ایک تو پرہیزگار ہوں سب کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم چھار کراتے ہیں، نہ بشگوانی لیتے ہیں، نہ اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نہیں رب پر توکل کرنے والے دم نہ دم چھار کراتے ہیں اور نہ بشگونی دیتے ہیں، باقی جاری۔ ہاں حضرت آخری حدیث سے حضرت سہیل اتنا بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے، اور یہ چیز صرف مومن کے لیے خاص ہے، اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر اسے کوئی برائی تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ مومن کا معاملہ یہ کہ مومن کی جب مصیبت کوئی نعمت ایسر ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، نشانی مومن کی نشانی بتائی جا رہی شکر کرنا، اور جب برائیت سے صبر کرتا ہے، یہ دو نشانی جب مومن کو رکھنی چاہیے انسان میں، اگر کرنی تو یہ نشانیاں، صبر کرنا اور شکر کرنا ہے ملتی۔ چلو آج سیشن اینڈ کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے۔